پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تنظیم کے لیے میں پہلے ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے مفادات جہاں بھی مجھے نظر آئیں ان سے کنارہ کشی اختیار نہیں کروں گا اور انہیں انجام دینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ یہ موقع یہاں فراہم ہو گیا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اس سے قبل میں گرین پول کے منصوبے کے تحت والٹو موبائل کے دشمنوں کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا اور انہیں ہلاک کر دینے کا خواہش مند تھا، لیکن کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اب مجھے والٹو موبائل کے خلاف ہی دل میں نفرت محسوس ہو رہی تھی اور اس کے دشمنوں سے ہمدردی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر اس کے دشمن اسرائیلی منصوبوں کے خلاف ہوئے تو پھر یہ لازمی بات تھی کہ میری تمام ہمدردیاں اور دلچسپیاں ان کے ساتھ ہوتی، خواہ اس کے لیے مجھے تہذیب مالکم ایکس کو دھوکہ دینا پڑے، خواہ گرین پول کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملانا پڑے۔ ہاں، میں اس بات پر کسی بات کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا جو میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے جس مقصد کے لیے اپنا مستقبل تباہ کیا تھا، بھلا اس کے خلاف کام کس طرح کر سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اب میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ مجھے کسی طرح فاخرہ یعقوبی کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم ہوں، اور اس سلسلے میں مائیکل یان اور کیرن شیمے ہی کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ڈبل کراس۔ یقیناً مجھے تہذیب مالکم ایکس سے بھی غداری کرنا پڑ رہی تھی۔ حالانکہ وہ اچھی لڑکی تھی، لیکن اگر میں اسے تفصیل بتا بھی دوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے۔ تہذیب مجھ سے کتنی ہی متاثر سہی، لیکن یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سلسلہ گرین پول کے خلاف ہوگا اور وہ گرین پول کے مفادات سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی تھی، یقینی طور پر تہذیب مالکم ایکس کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ وہ نہیں جانتی ہوگی کہ ایف بی آئی کا منصوبہ کیا ہے اور امریکی نژاد یہودی اس سلسلے میں گوٹے ہل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتی ہوتی تو کبھی مجھے منصوبے میں اس طرح شریک نہ کرتی، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ علی یار خان تنظیم آزادی فلسطین سے کتنی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور فلسطینیوں کے مفاد پر دنیا کی ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے۔ میں بہت الجھ گیا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کو اس بارے میں بتانا کسی طرح سود مند نہیں ہوگا۔ بات ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ اس پلان میں شامل ہو کر میں اسے نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو گیا ہوں، لیکن تنظیم کے لیے سب کچھ قبول کیا جا سکتا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے آپ کو کسی قیمت پر اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ابھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ کیا کروں کہ میری مشکل کا ایک حل مجھے نظر آ گیا۔ تہذیب مالکم ایکس نے کیتھی براؤن کی حیثیت سے مجھ سے ملاقات کی۔ میں اس کی آنکھوں میں شدید تجسس اور سنسنی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے حسب سابق وہ آلہ نکال کر میز پر رکھ دیا جو عام آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا اور کہیں منتشر نہیں ہونے دیتا تھا۔ دروازہ مضبوطی سے بند کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، میک یو آئی۔ حیرت انگیز طور پر ایک ایسا انکشاف ہوا ہے جس نے مجھے دنگ کر دیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ میں اس انکشاف سے حیران ہوں، بلکہ میں تمہاری زیرک نگاہی کی دل سے قائل ہو گئی ہوں۔ تم نے ایک ایسا کام اس وقت کیا تھا جب مجھے اس کا شبہ بھی نہیں تھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں علی یار خان کہ تمہارا ذہن دنیا کا بہترین دماغ ہے، اور اگر تم باقاعدگی سے گرین پول میں شامل ہو جاؤ تو میرا خیال ہے تمہیں 3 کے بجائے 2 کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسی کون سی بات ہوگی تہذیب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں تمہیں یہی حیرت انگیز بات بتانے آئی ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جنہوں نے تم سے ملاقات کی تھی؟ وہ والٹو موبائل کے مفادات پر کام کرنے آئے ہیں۔ گرین پول کے بارے میں انہیں اطلاع ہو چکی ہے اور وہ گرین پول کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ گڈ۔ اس دوران مافیا کی پراسرار خاموشی میرے لیے حیرت انگیز ہے، جبکہ مافیا موبائل کے دشمنوں کے مفاد میں کام کر رہی ہے۔ اس سے قبل تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مافیا کی کارکردگی اتنی سست رہی ہو۔ ہاں، یہ بات میرے لیے بھی سخت حیرت انگیز ہے، حالانکہ مافیا سے کبھی بھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اچھا، چھوڑو ان باتوں کو۔ حیرت انگیز بات یہ ہے علی یار خان کہ جنرل ٹیرس نے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کیتھی براؤن جنرل ٹیرس کی محبوبہ ہے۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، نہ صرف محبوبہ ہے بلکہ یوں سمجھ لو کہ اس کی دستے راست بھی ہے۔ جنرل ٹیرس اب تک مجھ سے بالکل غیر متعلق رہا ہے اور میرے اور اس کے درمیان اس طرح گفتگو ہوتی رہتی ہے
جیسے صرف ایک اعلیٰ شخصیت اور ایک ماتحت کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اس کمبخت نے موقع ملتے ہی مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کچھ ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا، لیکن میں نے اس مشکل وقت کو ذہانت سے ٹال دیا۔ بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ کیتھی براؤن جنرل ٹیرس کی محبوبہ ہے اور مستقبل میں وہ دونوں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جنرل ٹیرس نے مجھ سے جو گفتگو کی ہر چند کہ وہ غیر واضح تھی، لیکن کیا تم اس بات پر یقین کرو گے علی یار خان کہ در حقیقت والٹو موبائل کا دست راست اس کے مفادات کا سب سے بڑا نگران جنرل ٹیرس ہی اس بغاوت کا سربراہ ہے۔ وہی اپنے طور پر تمام تیاریاں کر رہا ہے اور کیتھی موبائل اس کی دست راست ہے۔ وہ خود بھی یہی چاہتی ہے کہ والٹو موبائل کی ہلاکت کے بعد جنرل ٹیرس گوٹے ہل کا سربراہ بن جائے، اور شاید تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو کہ جنرل ٹیرس کے اپنے خیالات والٹو موبائل سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ گوٹے ہل میں ایک نئی اور آزاد حکومت چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ گوٹے ہل پر امریکی اثرات مرتب نہ ہوں۔ اس نے کسی دوسرے ملک سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کی یہی خواہش ہے کہ وہ گوٹے ہل کو کسی دوسرے بڑے ملک کی تحویل میں نہ رہنے دے اور ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے اس کی سیاست کو ترتیب دے۔ شاید تمہیں اس بات پر بھی یقین نہ آئے کہ وہ سیکریٹری جو ہلاک ہوا ہے ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا اور بڑی مشکلوں سے انہوں نے اسے وہاں تک پہنچایا تھا۔ مجھے یعنی کیتھی براؤن کو اس کی موت کا شدید صدمہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جنرل ٹیرس نے مجھ سے باقاعدہ تعزیت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ احمق شخص ذرا سی غلطی نہ کر جاتا تو اس طرح ہلاک نہ ہوتا۔ تہذیب مالکم ایکس کے انکشاف میرے لیے انتہائی سنسنی کا باعث تھے، لیکن تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی تھی مجھے۔ اس طرح تہذیب مالکم ایکس نے کیتھی براؤن کی حیثیت سے جو کچھ معلوم کیا تھا وہ میرے کام آ سکتا تھا۔ اگر جنرل ٹیرس بغاوت کے اس سلسلے میں کام کر رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ تھا، اور اس طرح مجھے اپنے نئے منصوبے پر کام کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکتی تھی۔ تاہم تہذیب مالکم ایکس سے میں نے اسی طرح حیرانی کا اظہار کیا اور پھر اس سے اس کے نئے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ والٹو موبائل واقعی محل میں واپس آ جائے۔ میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بنا رہی ہوں اور اس طرح میں اسے یہاں بھیج دوں گی۔ میرا خیال ہے جنرل ٹیرس مجھے آج سے تیسری رات اپنے منصوبے سے آگاہ کر دے گا۔ اس طرح والٹو موبائل کے خلاف مہم کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ ایف بی آئی کے آنے والے رکن والٹو موبائل کے مفادات کے لیے کوئی اہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ لوگ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو جائیں، ہم وہ سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر پروگرام کیا ہے؟ میرا خیال ہے جنرل ٹیرس کو کام کرنے کا پورا موقع دیا جائے کہ وہ حکومت کا تختہ الٹ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اپنے طور پر ان لوگوں کو تیار کر لینا چاہیے جو جوابی کارروائی کریں گے۔ والٹو موبائل کی یہاں موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ نقلی والٹو موبائل کے قتل کے فوراً بعد وہ اپنے آپ کو منظر عام پر لے آئے اور تختہ الٹنے والی قوت کے خلاف جوابی کارروائی کی بذات خود نگرانی کرے۔ ہم اسے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیں گے۔ والٹو موبائل کو کس حیثیت سے یہاں لا رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ فی الحال ایک بالکل عام حیثیت سے، یعنی نقلی والٹو موبائل کے محافظ دستے کے سربراہ کی حیثیت سے۔ اس سربراہ کو ہم اپنی تحویل میں لے لیں گے اور اپنے مال خانے میں جمع کرا دیں گے۔ آخری الفاظ پر تہذیب مالکم ایکس مسکرا دی، چونکہ مال خانے سے اس کی مراد وہی جگہ تھی جہاں کیتھی براؤن اور والٹو موبائل قید تھے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، لیکن میرا ذہن شدید سنسنی کا شکار تھا۔ یہاں میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ کاش کسی طرح میرا تعلق فاخرہ یعقوبی سے قائم ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو لطف ہی آ جائے گا، اور اس کے لیے مجھے اب اثر نو منصوبہ بندی کرنا تھی۔ تہذیب مالکم ایکس مجھ پر مکمل اعتماد کرتی تھی، اس لیے اس نے یہ بات مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ لیکن افسوس، اب حالات اچانک تبدیل ہو گئے تھے۔ میرے فرض نے مجھے آواز دی تھی اور میں اب مکمل طور پر تہذیب کے مفادات کے خلاف سوچ رہا تھا۔ میں نے جو منصوبہ بنایا اس پر مجھے خود حیرت تھی۔ بلا شبہ میں نے ایک اہم عہدے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اس طرح تہذیب مصیبت میں گرفتار ہو جاتی، بلکہ اس کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ باقی منصوبہ بندی تو مکمل تھی، بس یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ تہذیب کو کس طرح بچاؤں۔ جنرل ٹیرس کے خیالات جاننا بھی ضروری تھے، لیکن براہ راست کوشش کسی طور کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر اور کوئی بہتر تدبیر نہیں سوجی، تو میں نے اپنے پہلے منصوبے پر عمل کرنا ہی مناسب سمجھا۔ گرین پول کی گرین بیلٹ میرے پاس موجود تھی۔ میرا خیال تھا کہ گرین پول کے وہ کارکن جو اس عمارت پر تعینات تھے جہاں کیتھی براؤن کو رکھا گیا تھا مجھے نہ جانتے ہوں گے، کیونکہ اب میں میکیوائی کی حیثیت سے تھا۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ تہذیب اپنے ایک ایک عمل میں مستعد تھی۔ گرین بیلٹ کا سہارا نہ لینا پڑا۔ وہاں میرا استقبال پارکوں کی حیثیت سے ہی کیا گیا تھا۔
گویا وہ لوگ میری موجودہ حیثیت سے پوری طرح واقف تھے۔ انچارج نے میری درخواست پر مجھے کیتھی براؤن کے پاس پہنچا دیا اور وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ میں میکیوائے نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ جس طرح میڈم آپ یہاں قید ہیں اور ایک لڑکی موبائل کے نزدیک آپ کی شکل میں موجود ہے، اسی طرح میکیوائے بھی قیدی ہے اور میں اس کی شکل میں یہاں موجود ہوں۔ کیا میری شکل میں کوئی لڑکی موبائل کے قریب موجود ہے؟ ہاں، آپ کے اغوا کے بعد اس نے آپ کی جگہ سنبھال لی۔ مگر تم کون ہو؟ انہیں ہنگامہ خیزیوں کی ایک کڑی کس سے تعلق ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ سن کر آپ کو زیادہ خوشی نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ اس کے باوجود میں جاننا چاہتی ہوں۔ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے۔ میڈم کیتھی، آپ جانتی ہیں کہ گوٹے ہل میں والٹو موبائل اسرائیلی نواز امریکیوں کا حامی بن گیا ہے اور تنظیم کے مفادات کے خلاف موبائل کی سربراہی میں کام ہو رہا ہے۔ فلسطینی تنظیم اس کے دفاع میں کام کر رہی ہے۔ میں اسی ادارے کا ایک رکن ہوں۔ تو کیا میں تنظیم کی قیدی ہوں؟ نہیں، آپ کو ان لوگوں نے قید کیا ہے جو آپ کو موبائل کا دستے راست سمجھتے ہیں اور اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ آپ موبائل کے دشمنوں کو کامیاب نہ ہونے دے گی۔ یہ خیال تو تنظیم کو بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ لیکن ہماری ابھی اتنی پہنچ نہیں ہے۔ مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ چالاکی سے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ شاید ان کا تعلق مافیا سے ہے۔ اوہ نہیں، یہ مافیا کے آدمی نہیں ہیں، کیتھی براؤن نے کہا۔ بڑا اعتماد تھا ان الفاظ میں اور یہ الفاظ تہذیب کی انکشاف کی تصدیق کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بعد میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، میں آپ کے کس طرح کام آ سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ تنظیم آزادی فلسطین آپ کی مدد کر کے آپ کا تعاون چاہتی ہے۔ میں بلا اپنے بھائی کے مقاصد سے انحراف کیسے کر سکتی ہوں؟ خواہ ان لوگوں کی قید ہی میں کیوں نہ مر جائیں۔ مجبوری ہے۔ اوکے، میں ایک پیشکش کرتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ موبائل کو اسرائیلی ایجنٹ بننے سے روک سکیں تو میں آپ کو ان کے پنجے سے نکال کر لے جا سکتا ہوں۔ کیتھی کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، کیا تم مجھے گوٹے ہل پہنچا سکتے ہو؟ گوٹے ہل؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو تم سے تمہاری خواہش کے مطابق تعاون کیا جا سکتا ہے، اس نے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ گوٹے ہل میں ہی ہے۔ گوٹے ہل میں کیا آپ موبائل کے محل میں جائیں گی؟ نہیں، وہ جگہ مخدوش ہے، وہاں میں ایک اور جگہ قیام کروں گی، وہ میری ملکیت ہے۔ کون سی جگہ ہے وہ؟ گوٹے ہل جا سکتے ہو تو وہاں چلو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ جگہ گوٹے ہل ہی ہے، آپ اپنے دارالحکومت میں ہیں۔ میرے اس انکشاف سے کیتھی براؤن ششدر رہ گئی تھی، پھر وہ پرجوش ہو گئی۔ اگر یہ بات ہے تو فوراً مجھے یہاں سے نکالو، باہر چل کر میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی محفوظ جگہ موجود ہے؟ ہاں، کیوں نہیں، آئیے، میں نے کہا اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سخت ہیجان کا شکار تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ باہر پہریدار موجود تھے۔ میرے ساتھ کیتھی براؤن کو دیکھ کر وہ جزبز ہوئے، لیکن میں نے فوراً کہا، میں نے انچارج سے اجازت لے لی ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ انچارج کی کیفیت بھی مختلف نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، میڈم براؤن میرے ساتھ جا رہی ہیں، ہم 2 گھنٹے میں واپس آئیں گے۔ اور پھر میں اسے پریشان چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ تہذیب مالکم ایکس کی طرف سے اسے ہدایت ہے کہ وہ خود رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ خود ہی ضرورت پڑنے پر رابطہ قائم کرتی رہے گی۔ اس کے علاوہ تہذیب نے اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے پورے اختیارات حاصل ہیں گرین پول کی جانب سے اور میرے کسی کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ چنانچہ میں اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ باہر نکل کر کیتھی نے کہا، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہاری قیدی نہیں تھی، کیا مطلب؟ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں میکیوائی کے میک اپ میں ہوں۔ گویا ان کا تعلق میکیوائی سے ہے۔ جو کچھ ہے مس کیتھی سامنے آ جائے گا۔ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آپ وہاں چلیں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں۔ آپ کو علم نہیں کہ میں نے آپ کو رہا کر کے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ کیتھی مجھے جس عمارت میں لائی تھی وہ ایک قدیم عمارت تھی۔ اس کے اطراف میں ایک خوبصورت باغ موجود تھا۔ عمارت میں ایک نیگرو بوڑھا اور 2 جوان لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کیتھی کو دیکھ کر وہ مؤدب ہو گئے تھے۔ کیتھی کو یہاں آ کر بہت اطمینان ہوا تھا۔ ایک شاندار کمرے میں آ کر اس نے کہا، اب مجھے اپنی اصلی شکل دکھا دو۔ کیا یہ ضروری ہے میڈم؟ مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود آپ آزاد ہیں۔ میں آپ کو ان لوگوں کے چنگل سے نکال لایا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے تعاون نہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، تمہارا شکریہ، اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں۔ میرے سلسلے میں تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں سمجھا نہیں مادام، ذاتی طور پر میں تنظیم آزادی فلسطین کے خلاف نہیں ہوں، جبکہ والٹو موبائل امریکی یہودیوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔
امریکن FBI انہی یہودیوں کی وجہ سے موبائل کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ بھی اس کے لیے اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں۔ بہت گہری چال چلی جا رہی ہے۔ اگر تم کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں نہیں آئے اور مجھے بے وقوف نہیں بنا رہے تو میرے ساتھ تعاون کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تنظیم کی مدد کروں گی۔ اگر یہ کوئی چال ہے تو بہتر ہے مجھے بتا دو۔ میں ابھی تمہارے چنگل میں ہوں۔ کیا ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، حالات نے یہی رخ اختیار کیا ہے۔ بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ دو اجنبی ایک دوسرے کے رازدار بن جاتے ہیں۔ کیا ہم ایک دوسرے سے سچ بول سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے۔ تو آنکھیں بند کر لو کیتھی براؤن، اور اپنی سچائی کا ثبوت دو۔ میں نے کہا، بولو کیا چاہتے ہو؟ موبائل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ 100% بھائی ہے وہ میرا، لیکن بالکل ناکارہ اور عیاش۔ وہ مجھ سے بے پناہ نفرت کرتا ہے، لیکن ایک ایسا راز ہے میرے پاس کہ اگر افشا ہو جائے تو وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ گویا تم اسے بلیک میل کرتی ہو۔ اسی طرح زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہوں۔ جنرل ٹیری سے تمہارا کیا رابطہ ہے؟ وہ میرا محبوب ہے، میری زندگی کا مالک۔ کیا جنرل ٹیری سی موبائل کا پوشیدہ دشمن نہیں ہے؟ کیا وہی اس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹنا چاہتا؟ کیتھی براؤن کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کا بدن کانپنے لگا اور پھر اس نے سخت ہیجان کے عالم میں کہا، ہاں ہم ہی والٹو موبائل کے خلاف سرگرم ہیں۔ میں جنرل ٹیریس کو برسر اقتدار لانا چاہتی ہوں۔ ہم سب اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بس اور کچھ نہ پوچھنا۔ بس میں اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس کے علاوہ اور کچھ۔ وہ نڈال ہو گئی۔ جتنا سچ اس کے پاس تھا اس نے بول دیا تھا۔ واقعی اب اور کچھ اس کے پاس نہیں رہ گیا تھا۔ میڈم کیتھی براؤن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تنظیم آزادی فلسطین سے تعلق رکھتا ہوں، تو حقیقت یہی ہے۔ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ موبائل نے گرین پول سے امداد طلب کی ہے۔ گرین پول کے منصوبے سے بھی آپ واقف ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرین پول بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ کی جگہ گرین پول کی ایک لڑکی موجود ہے۔ موبائل کی جگہ اس کا ڈپلیکیٹ موجود ہے۔ میکیوئے کی جگہ میں کام کر رہا ہوں۔ لیکن مس براؤن، اب کھیل بدل گیا ہے۔ آپ مطمئن رہیں، گرین پول کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آپ یہ بتائیے، آپ جنرل ٹیریس کو گرین پول کے منصوبے سے آگاہ کر سکیں یا نہیں؟ تم یہ تو بتا دو، تم کون ہو؟ پارکو، میں نے جواب دیا، اور کیتھی براؤن ایک بار پھر ششدر رہ گئی۔ لیکن تم تو ہاں، میں گرین پول کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن دراصل میں تنظیم کا نمائندہ ہوں۔ او، دماغ پھٹ جائے گا میرا، پاگل ہو جاؤں گی میں۔ کیا کروں؟ کیتھی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ آپ یہاں آرام کریں، میں بہت جلد جنرل ٹیریس سے آپ کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ اس وقت تک خود کو پرسکون رکھیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم ایسا کرو گے؟ ہاں میڈم، اس وقت تک مجھ پر بھروسہ کریں جب تک آپ کو مایوسی نہ ہو، میں نے جواب دیا۔ کیتھی براؤن چوکڑی بول گئی تھی۔ پے در پے ذہنی جھٹکوں نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ حالانکہ بڑے دل گردے کی لڑکی تھی اور خود کو بہت لیے دیے رہتی تھی، لیکن ان واقعات نے اسے سیدھا کر کے رکھ دیا تھا۔ بار بار وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگتی تھی۔ آپ کے لیے کچھ منگاؤں میڈم؟ میں نے پوچھا اور وہ چونک پڑی۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس ماحول سے روشناس ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ یہ عمارت اس کی اپنی ہی ہے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، برائے کرم دیوار میں لگے اس سیاہ بٹن کو دبا دو۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بٹن دبا دیا۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اندر آ گئی تھی۔ برانڈی، کیتھی نے کہا اور پھر میری طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اگر کوئی دقت نہ ہو تو بلیک کافی، میں نے کہا۔ کیتھی نے چونک کر مجھ پر نگاہ ڈالی اور بولی، یہاں تمہاری پسند کی ہر شراب مل جائے گی، تکلف نہ کرو۔ آسانی سے دستیاب ہو جائے تو صرف کافی، ورنہ کچھ نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کا افادہ کیا۔ جاؤ جلدی کرو، کیتھی نے کہا اور لڑکی چلی گئی۔ کیتھی صوفے کی پشت سے ٹک گئی تھی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، مجھے ان تمام باتوں پر یقین نہیں آتا پارکو۔ غور کرتی ہوں تو دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ تمہاری شخصیت بے حد حیرت انگیز ہے۔ بہت سے سوالات ہیں تمہارے بارے میں میرے ذہن میں، لیکن ہر سوال کے ساتھ ایک نیا سوال آ کھڑا ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کیا پوچھوں۔ آپ لوگ جس مشن پر کام کر رہے ہیں وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے میڈم۔ یہ کھیل بذات خود اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کا کوئی سرا کہیں سے نہیں پکڑا جا سکتا۔ امریکن ادارے اس معاملے میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ آپ نے خود مافیا کا سہارا لیا ہے۔ والٹو موبائل گرین پول کے چکر میں ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کھیل میں؟ بہتر ہے آپ اپنے ذہن کو پرسکون رکھیں۔ کوئی بھی غلط قدم سارا کھیل خراب کر دے گا۔ صرف ایک بار اپنی اصلی شکل دکھا دو، میں مطمئن ہو جاؤں گی۔ نہیں میڈم، میں اس میک اپ کو کسی طور خراب نہیں کر سکتا۔
تو یہ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اگر یہ عمارت آپ کی نگاہ میں محفوظ ہے تو یہاں آرام کریں، باقی کام مجھے کرنے دیں۔ یہ سوچیں کہ ابھی آپ بدستور ان لوگوں کی قیدی ہیں اور بے دست و پا ہیں۔ کیتھی مجھے گورتی رہی۔ خادمہ برانڈی لے آئی تھی، میں نے خود برانڈی گلاس میں ڈال کر اسے پیش کی اور وہ اس کے بڑے بڑے گھونٹ لینے لگی۔ پھر اس نے کہا، اب اگر میں گریز کا راستہ اختیار کروں یا تمہارے بارے میں شک و شبہ کروں تو بیکار ہے۔ میں اپنی زندگی کا سب سے اہم راز تمہیں دے چکی ہوں، تمہاری مرضی ہے پارکو، جو دل چاہے کرو۔ اگر ہمارا یہ مشن فیل ہو جاتا تو موت کے علاوہ اور کیا ملتا؟ میں نے وہ موت قبول کر لی ہے۔ اس نے ساری برانڈی حلق میں اتار لی۔ یہ عمارت آپ کے لیے محفوظ ہے، ہاں، ٹیرس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتا۔ اس کا پتہ ساؤتھ پارک ہیون، ان 3 افراد کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، آپ یہاں اپنا تحفظ کر سکتی ہیں۔ ڈیگی اور بروجی بلیک بیلٹ اور بہترین نشانہ باز ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بے مثال ہیں وہ، 10 مردوں کے برابر۔ یہ اچھی بات ہے۔ اور وہ بوڑھا انہی کا باپ ہے، 20 سال سے ہمارے خاندان کا وفادار ہے، کیتھی نے جواب دیا۔ اسی وقت لڑکی میرے لیے کافی لے آئی۔ کیتھی نے کہا، یہ بروجی ہے، بلیک بیلٹ 3rd ڈان۔ ایک بہت بڑے مارشل آرٹس کے ادارے میں اس نے تربیت حاصل کی ہے اور اس کے نرم و نازک ہاتھ 4 وزنی بلاک توڑ دیتے ہیں۔ لڑکی نے گردن خم کی اور مسکراتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی۔ میرا خیال ہے میڈم براؤن، آپ صبر و سکون کے ساتھ یہاں قیام کریں۔ جنرل ٹیری سے رابطہ قائم کرنا میرے لیے آسان کام نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ حیرتوں کا شکار ہوئی ہیں، جنرل ٹیریس بھی اسی طرح حیرت زدہ رہ جائے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اسے یہ اعتبار دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں اس کے دشمنوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ یہاں پہنچے میڈم براؤن، تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے میری طرف سے مطمئن کریں تاکہ ہم باہمی اعتماد کے سہارے کام کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتا دیا ہے کہ میں تنظیم آزادی فلسطین کا ایک رکن ہوں، کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں نہیں آیا تھا، بلکہ اتفاقیہ طور پر گرین پول سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ اس کی تفصیل طویل ہے، اس لیے آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ گرین پول کی نمائندہ لڑکی میری دوست بن گئی اور اس نے اپنے مقاصد مجھ سے بیان کر کے مجھے اپنے ساتھ شمولیت کی پیشکش کی۔ جس وقت میں والٹو موبائل سے ملا تھا اور میں نے اس کے سیکریٹری کو آپ کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا، اس وقت میرے ذہن میں والٹو موبائل سے وفاداری کے جذبات موجود تھے، یعنی گرین پول کی جانب سے میں اس کا تحفظ چاہتا تھا۔ لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ والٹو موبائل کی مشن میں شریک نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مشن کچھ اور ہے۔